کیتا ہے ایمان والے او لوگ نے جڑے آخرت تے یقین رکھتے نے آخرت تے یقین رکھن والے ایماندار لوگ ہویا کرتے نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر نے آپ کے سامنے اس انسان کا تذکرہ کیتا گیا جیڑا موت دی کشمکش دے اندر ہے جڑے موت دا ٹائم قریب آ چکیا ہے موت دا ٹائم جدوں قریب آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا تذکرہ کیتا گیا محدثین نے لکھا ہے ایک آدمی جڑا ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا قرآن تے عمل پیرا رہا سونو صلاۃ دا پابند رہا اولاد بھی سیدھے پاسے لائی رکھیا لیکن جدو آخری ویلا آیا آخری ویلے کی ہوندا ہے شیطان کا حاضر ہو جاتا ہے شیطان بندے دے کول حاضر ہو کے جدو انسان آخری ویلے دے اندر ہوندا ہے نا موت و حیات دی کشمکش دے اندر اودے انسان نو پیاس بہت زیادہ لگتی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اس ویلے 7 سمندر کا پانی پلا دیتا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم کدی ایویں بیٹھے سوچے باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے اور کدی ایویں بیٹھے سوچے باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے كل من عليها فان والی گل ذہن تیرے تو لے گئی ہے انج کوٹھیاں یار جمائیاں نے جویں سند دیون دی لے لئی ہے انج کوٹھیاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئی ہے کدی ایویں بیٹھے سوچے باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ دے ہون سامعین محترم آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان فکر آخرت دنیا تے اللہ نے انسان نو بھیجیا دنیا کمان دے واسطے نہیں جائیداداں روپیہ پیسہ کوٹھیاں بنگلے نہیں بلکہ ہمیشہ واسطے رہن والی جڑی زندگی ہے اخروی زندگی اودی تیاری کرنے واسطے رب رحمان نے انسان نو پیدا فرمایا اور اے دنیا تے اور دا مقصد صرف اور صرف آخرت دی تیاری تے رب دی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ایمان والے آدھا اللہ نے تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے ایمان والے او لوگ نے جڑے آخرت تے یقین رکھتے ہیں آخرت تے یقین رکھن والے ایماندار لوگ ہویا کرتے ہیں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
پاک پیغمبر نے آپ دے سامنے اس انسان دا تذکرہ کیتا گیا جیڑا موت دی کشمکش دے اندر ہے، جہے موت دا ٹائم قریب آ چکیا ہے۔ موت دا ٹائم جدوں قریب آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا تذکرہ کیتا گیا، محدثین نے لکھا ہے ایک آدمی جڑا ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن سے عمل پیرا رہا، سونو صلاۃ دا پابند رہا، اولاد بھی سیدھے پاسے لائی رکھا، لیکن جدو آخری ویلا آیا، آخری ویلے کی ہوتا ہے، شیطان کا حاضر ہو جاتا ہے۔ شیطان بندے دے کول حاضر ہو کے جدو انسان آخری ویلے دے اندر ہوتا ہے نا، موت و حیات دی کشمکش کے اندر، اودے انسان نو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اس ویلے 7 سمندر کا پانی پلا دیتا جائے ایسی پیاس پھر بھی نہ بجے، اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اور شیطان اسے ویلے آ کے کون کھڑو جاتا ہے، کہتا کیے یہ پانی کا پیالہ میں بھریا ہے، میں تینوں پلا دیواں گا، تو میرے سے ایمان لے آ۔ شیطان اس مومن بندے نو اپنی طرف رغبت دلا رہا ہے، اپنے بل کر رہا ہے کہ منو تو سجدہ کر، منو مان لے، میں تینوں ایتھے بھی پانی پلا کے چھڑا لواں گا، کل قیامت والے دن بھی تینوں میں جہنم تو آزاد کر دوں گا، اے پانی بھی پلا دوں گا۔ مومن بندہ جڑا ہوندا ہے شیطان دے بہکاوے دے اندر نہیں آتا، اور جڑا مشرک بندہ ہوندا ہے، کافر بندہ، بے ایمان بندہ، اودی موت دا ویلا جدوں قریب آندا ہے شیطان حاضر ہوندا ہے، انہیں پہلے بھی شیطان دی پیروی کیتی ہوندی، آخری ویلے بھی شیطان دی گل نوں مان لیندا ہے، اور اکھاں دے نال ہی شیطان کہندا ہے ہاتھ پیر کام نہیں کرے، اکھاں دے نال ہی سجدہ کر۔ تے او انسان جڑا مشرک ہوئے، کافر ہوئے، بے ایمان ہوئے، اور شیطان نوں اس ویلے سجدہ کر دیتا ہے۔ مومناں نوں اللہ بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان آخری ویلے موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہوئے، اس ویلے انہوں قرآن مجید محدثین نے کیا ہے نہیں دینا، چاہے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، لیکن اس ویلے انہوں یہ نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، سورہ مزمل پڑھ، سورہ یاسین پڑھ، سورہ رحمان کی تلاوت کر، سورہ بقرہ کی تلاوت کر، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ پاک پیغمبر محبوب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے اس ویلے اودے کول بیٹھ جانا ہے اور خود کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر تسی خود کلمہ پڑھو گے تو انہوں دیکھ کے اور انسان بھی کلمہ پڑھ لے گا، اور جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو۔ محبوب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ،
جس انسان دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ نیک بندہ جدوں فوت ہوندا ہے، فوت ہون تو بعد ایدی روح اللہ دے فرشتے فوت ہون تو پہلے ہی ایدے کول آ کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار دے اندر۔ ایک بڑے اچھے انداز دے اندر، خوبصورت لباس دے اندر، خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے آ کے مومن بندے دے کول بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے خوش آمدید کرتے ہیں، آ کے انہوں سلامتی پیش کرتے ہیں۔ اے فرشتے دے کول بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جان کے بعد اے فرشتے انتظار دے اندر نے کہ کدوں ایدہ وقت پورا ہوئے، موت نکلے، روح نکلے، اسی روح لے کے آسمان دی طرف جائیے۔ یہ نیک بندے دی روح کا انتظار فرشتے کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندہ اے دی روح اسی طرح نکل جاتی ہے، ایک مشق دے اندر پانی بھریا جائے اور پری ہوئی مشق کو زمین کے اوپر رکھ دیتا جائے اور منہ کا کھلا چھوڑ دیتا جائے۔ جس طرح اس مشق کے اندر پانی آسانی کے نال باہر نکل جاتا ہے، ایک قطرہ بھی مشق کے اندر نہیں رہتا، اسی طرح مومن دی جان بڑی آسانی کے نال نکل جاتی ہے جسم کے اندر، اور فرشتے اس مومن دی روح لے کر کے خلیے دے اندر، خوشبو دے اندر لپیٹ کے اس مومن دی روح آسمان دی طرف لے کے جاتے ہیں۔ خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے، چار چفیرے خوشبو دے ہوئے آ رہے ہیں، اور پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ آسمان والے پوچھتے ہیں کون فرشتے آتے ہیں؟ اللہ دے بندے دی روح لے کے آیا، نیک بندے دی خوشبو کے فرشتیاں کو اندازہ ہو جاتا ہے، دروازہ کھولیا جاتا ہے۔ اے فرشتے اس روح لے کے فرشتے جڑے پہلے آسمان سے ملتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور پروٹوکول دیندے ہیں اس مومن بندے نوں، ایدی روح نوں پروٹوکول دتا جاتا ہے اور ایدی روح نوں لے کے آپ ہی نال جاندے ہیں دوسرے آسمان کی طرف۔ دوسرے آسمان سے اوتھے بھی ایک ہی دستک ہوتی ہے، دستک تو بعد فرشتے نال اور شامل ہو جاتے ہیں، ایک تیسرا چوتھا ستویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور اوتھے جا کے اللہ فرماتا ہے اس میرے مومن بندے دی روح علیین کے اندر داخل کر دیتا جائے، رجسٹر کے اوپر درج ہو جاتا ہے کہ مومن بندہ ہے، علیین کے اندر یہ شامل ہے۔ پھر ایدی روح واپس لے آیا جاتا ہے، پھر دوبارہ جدو کفن دفن کا انتظام ہو جاتا ہے، سارا دیکھ رہا ہوتا ہے معاملہ، اور پھر جدو قبر کے اندر اے انسان مومن اے اپنے یعنی کہ رشتہ داروں کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو، جلدی جلدی میرے کفن دیو اور میرے روح جڑی ہے میرے جسم کے اندر داخل کر دیتا جائے اور مجھے جلدی تک کر دے میری آخری آرام گاہ قبر کے اندر پہنچا دیتا جائے۔ اور ہوتے اس نیک بندے کو جنت کا اعلیٰ لباس پہنایا جائے گا، ہلے خوشبوئیں لگایا جان گیا، اور سارا کچھ جڑا انسان کو اتنے ملنا ہے رب العالمین نے قبر کے اندر انہوں عطا کر دینا ہے، جنتی لباس بچھونا، آرام کر ایویں سو جا جویں نوی نویلی دلہن سوتی ہے، کوئی انہوں جگاتا ہی نہیں، اس واسطے انہوں سنا دیتا جاتا۔ اور برے بندے کی موت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو برا آدمی جنہیں ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دیتی، ساری زندگی اللہ کے نافرمانیاں کرتا رہا،
70 سال کی زندگی اللہ تعالی نافرمانیاں دے اندر ہی گزار کے چلا گیا. جدو یہ وقت قریب آتا ہے موت کا، فرشتے جڑے نے برا چہرے والے جہنم کا لباس لے کے دے کول حاضر ہوتے ہیں اور بدبودار لباس ہوتا ہے اور تھوڑے مارتے ہیں، خرچہ مارتے ہیں، چپڑا پہ مکے مارتے ہیں، اے گندی روح نکل اس جسم تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے کافر انسان مشرک انسان کی جان ایج نکلتی ہے کہ جویں ایک ململ کا کپڑا پتلا بھاری کپڑا ہوتا ہے اور انسان چاری دار درخت دیتے پاوے اور نب کے استعمال ایک سیر تو پھڑ کے کھچے دودا جویں وہ کپڑا نیرو لیر ہو جاتا ہے. اسی طرح منافق بندہ اور کافر مشرک بندہ جڑا ہے اللہ کا نافرمان جڑا ہے یہ جان اسی طرح نیرو لیر ہو جاتی ہے، یہ روح اسی طرح ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک کے صحابی نے آپ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد جڑا انسان مسلمان کا مومن کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس انسان کو ایک اور پہاڑ جتنی نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جڑا دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے، دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، اللہ پاک کو 2 قیام یعنی 2 اور پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے مومن کا مسلمان کا جنازہ پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بعد صحابہ کے نال قبرستان کی طرف چلے گئے. حالے تھوڑی دیر سی قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیر سے ہو کے قبرستان کے اندر ایک جگہ کے زمین پہ بیٹھ جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبر کی تیاری کے اندر لگے ہوئے تھے. آپ کے کچھ صحابہ آپ کے کول موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی جی لکڑی پکڑی اور زمین میں کوریدنا شروع کر دیا. مٹی کو کوریدتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، پھر زمین کی طرف دیکھنے لگ پے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر نیچے کا گئی. 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین کی طرف جھکایا. صحابہ کرام دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کتاب ہو رہے ہیں. آپ دیا اکھا دیکھو آنسو جاری نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کتاب ہو رہے ہیں. اور تیسری مرتبہ جنہوں زمین کی طرف نظر رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھویدی جا رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. اتنا روئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے کہ وہ جڑی مٹی سی ساری دی ساری آنسو نکل کے داڑھی تارا ہو گئی. زمین دے اتے گر کے آنسو ساری زمین اور گلی ہو. اتنا روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابیوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ کرو عذاب قبر کا سوال کریا کرو، پناہ مانگیا کرو روزانہ. اللہ کرو
قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کرو۔ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر تو پناہ منگیا کرو میرے صحابہ۔ عذاب قبر بہت بڑی چیز ہے، جنہوں عذاب قبر ہو گیا اور انسان جڑی قبر ہے اے آخر دیا کافیہ دے اندر پہلی کافی، جو انسان اتنا کامیاب ہو گیا تے آخر دیا ساری منزلہ سامنے، اگر قبر دے اندر پھنس گیا، قبر دے اندر سوال و جواب دے اندر ناکام ہو گیا تو میرے بھائیو باقی کہانیاں بھی بڑی مشکل ہے۔ اللہ سانو سارے قبر دے حشر دے عذاب کو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے نام موجود سن، مدینے کی گلیاں کے اندر چکر لگا ہے، ایک گلی کے اندر گزر ہوا، صحابہ کرام کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹا جا مریا ہوا بکری کا بچہ اتنے پیا روڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کول کھڑے ہو گئے اور اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے اندر تعفن بدبو پھیل گئی سی، بہت زیادہ بدبو آ رہی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے ایک دسو کہ کوئی 2 درہم کے اندر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو لینا گوارا کرے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 2 درہم دا کی اینو تو کوئی 1 درہم دا بھی کوئی لینا پسند نہیں کرے گا، بلکہ اینو تے یہ گھر والوں نے بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھیا، انہوں نے بھی اینو چک کے باہر ہوئی تے سٹ دیتا ہے کہ یہ اندر تعفن بدبو پھیل رہی ہے، جراثیم پھیل رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھروں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ سارے لوگ کون ہے جو لینا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں لینا پسند کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، دنیا کی مثال بھی اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے نالوں زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا اور دنیا کا مال و منال ایش و عشرت آخرت کے مقابلے کے اندر ایک مچھر کے پاؤں کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس واسطے دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اور بھیجنا اللہ کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے کہ میرے بندے میری عبادت کر، اپنی ہمیشہ والی زندگی، آخرت والی زندگی جتھے نہ کبھی انسان کو کوئی دکھ ہوئے گا، نہ تکلیف آئے گی، نہ پریشانی میں کبھی پڑے گی، خوشحالی ہی خوشحالی، خوشیاں ہی خوشیاں، اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میسر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری ویلے جس انسان کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ انسان خوش قسمت انسان ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیارے انداز میں آخیا ہے جنہوں آخری ویلے جنہوں آخری آوے سا اللہ اسے پردے ہوئے لا الہ الا اللہ ساڑی لگے توڑ نبھا اللہ سارے فقط سہارا تیرا ہے۔ میرے بیر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا ہے، ادھر نظر بچا کے تو چلیے اگر سفر بڑائی لمبے آئے۔ میرے دیر مسافر سوچ ذرا اس جگ سے ایک پھیر آئے۔ کچھ تیر قبراں دے تیر اچھیرے نے 10
دس تھلے بس دے کیڑے نے قبراں دے تیر او چھیڑے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے قبراں دے تیر او چھیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے بے مسافر سوچ ذرا اس ڈھب تے کوئی پھیرا ہے اے دو ڈھب دا بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس ڈھب تے کوئی پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا بچے روندے اپنی ماں نو بچے روندے اپنی ماں نو اس ماں دیا ٹھنڈیاں چھاواں نو نہیں رہنا محل میناراں نے نہیں رہنا محل میناراں نے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا ہے میرے بھائیو یہ دنیا صرف اور صرف چند دنوں کی مہمان دنیا ہے اور آخرت یہ اندر بہت بڑی لمبی اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس واسطے سانو دنیا سے رہ کے اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے اور ٹھیک کیویں ہوئے گی اسی دنیا کے رہ کے نماز پڑھا گے پانچ وقت دے نمازی بن جاواں گے قرآن پڑھن والے بن جاواں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر گل منن والے بن جاواں گے اطاعت اللہ اور رسول کی کریں گے تے کل قیامت والے دن پھر ساڈے واسطے بھی اللہ رب العزت دی جنت ساڈے واسطے خوشامدید کرے گی اور سارا انتظار کرے گی قبر کے اندر بھی فرشتے جڑے سانو لین واسطے آؤں گے اور بھی اچھا لباس پہنا کے لے کے جان گے اور میرے بھائیو یہ ہمیشہ والی زندگی دنیا نہیں چند دنوں کی مہمان زندگی ہے چند دنوں کی زندگی ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اپنی آخرت کو صحیح کرنا چاہیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو اپنی ہمیشہ والی اخروی زندگی کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اے میرے اللہ سارے بیماراں نوں شفا دلا کامل نصیب فرما اے میرے اللہ اسی سارے بڑے گناہگار سیاکار خطاکار اے میرے اللہ سارے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے میرے اللہ سارے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ معافیاں دے کرم پھیر دے اے میرے اللہ سارے بیماراں نوں شفا دلا کامل نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان کلا دے اندر بیمار نے سب دے اندر بیمار نے اے میرے اللہ سبھاں نوں شفا دلا کامل نصیب فرما اے میرے اللہ مسجد کے اندر آنے والے نوجوان بڈھے حضرات اے میرے اللہ جڑے بھی مرد حضرات عورتاں بچے بوڑھے جوان اے میرے اللہ جڑے بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اے میرے اللہ شفا عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں کو نجات عطا فرما اے میرے اللہ فلسطینیوں دی کشمیریوں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ مسلمانوں دی حفاظت فرما کافروں نے نابود فرما اے میرے اللہ اسرائیل نے نابود فرما اے میرے اللہ اسرائیل نے نابود فرما اے میرے اللہ کڑے ہونے نال تعاون کرتے انہوں نے نابود فرما اے میرے اللہ مسلمانوں دی حفاظت اور مدد فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار روزگار فرما اے میرے اللہ جڑے مسلمان کسی وجہ دے نال پریشان حال نے اے میرے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے میرے اللہ جڑے مقروض نے انہوں نے اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما قرض دی ادائیگی دے اندر آسانیاں پیدا فرما اے میرے اللہ سانو سارا نوں 5 وقت دا سچا نمازی مسلمان بنا ساری نمازاں نوں ساری نیکیاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت عطا فرما اے میرے اللہ جدوں نیکی کریے تیری رضا واسطے کریے
اے میرے اللہ دکھاوے تو ریاکاری تو سانو ساریا نو محفوظ فرما اے میرے اللہ ساڈیاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ انہاں نیکیاں نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا قبر حشر دے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو اپنی اخروی زندگی دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ دنیا میں رہ کے اپنی تیاری صحیح معنی دے اندر کرنے دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان گھر دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے شفاواں عطا فرما اے میرے اللہ جتھے جتھے بھی مسلمان بے روزگار نے روزگار عطا فرما تمام نمازیوں دے علم دے اندر مال جان دے اندر خیر و برکات نازل فرما دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے واسطے آیا اے میرے اللہ سب کا جمعہ پڑھنا جمعہ ادا کرنا دعا کے اندر شامل ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اے میرے اللہ جمعہ سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنا جہنم کو عذابیاں عطا فرما قبر حشر کے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ قبر کے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے سارے جسم بڑے دھرم نے اے میرے اللہ عذاب سے بھی طاقت نہیں رکھتے اے میرے اللہ سانو سارے نو عذابہ کرو محفوظ فرما اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب ہی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب سانو سارے نو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب کو محفوظ فرما جہنم کو آزاد فرما اے میرے اللہ قبر کو آزاد فرما اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب کو سانو سارے نو آزاد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے میرے اللہ نوجوانوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ زندگی جتنی شان والی عزت والی اے میرے اللہ نیکیاں کرنے والی ساری زندگی بنا دے اے میرے اللہ نوجوانوں کی زندگی دے اندر برکات نازل فرما اے میرے اللہ نوجوانوں کی زندگی دے اندر برکات نازل فرما اے میرے اللہ جو مسجد کا کام کر دے مسجد کے نال تعاون کر دے دن رات مسجد کے نال محنت کر دے کوشش کر دے اے میرے اللہ ربیا کوشش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اے میرے اللہ ساری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما اے میرے اللہ اولادہ کو ہدایت نصیب فرما برائیوں کو بچن دی توفیق عطا فرما نیک بنا بعمل بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین